اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ 56 سورت آیات 96 پیراگراف 7۔ پہلا پیراگراف مناظر قیامت اور انسانوں کی تقسیم، دوسرا پیراگراف السابقون کے احوال، تیسرا پیراگراف اصحاب الیمین کے احوال، چوتھا پیراگراف اصحاب الشمال کے احوال، پانچواں پیراگراف آفاق و انفس کی 4 دلیلوں سے امکان آخرت پر استدلال، چھٹا پیراگراف قرآن اللہ کی وحی ہے، شیطانی کلام نہیں ہے، ساتواں پیراگراف موت کے وقت انسان کی بے بسی اور روز قیامت، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور السابقون کا مختلف انجام۔ مرکزی مضمون قریش کی قیادت کو الٹیمیٹم، قیامت کے دن کا انقلاب بعض لوگوں کو بلندی اور بعض کو پستی عطا کرے گا۔ امکان قیامت کی آفاقی اور انفسی قرآن دلیلوں کی روشنی میں تکذیب، توحید و آخرت، مداحنت اور شرک چھوڑ کر توحید اختیار کرو۔ المکذبون الضالون، المصدقون المہتدون کا انجام مختلف ہوگا۔ زمانہ نزول سورۃ الواقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ سورہ واقعہ سورہ طٰہٰ کے نزول اور ہجرت حبشہ رجب 5 نبوی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام ذوالحج 6 نبوی کے درمیان میں کسی وقت غالباً 5 نبوی میں نازل ہوئی۔ زمانہ نزول سورۃ الواقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ سورۃ الواقعہ سورہ طٰہٰ کے نزول اور ہجرت حبشہ رجب 5 نبوی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام ذوالحج 6 نبوی کے درمیان میں کسی وقت غالباً 5 نبوی میں نازل ہوئی۔ سورۃ الواقعہ کے فضائل۔ سورۃ الواقعہ بھی سورہ ہود کی طرح ان صورتوں میں سے ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا۔ فرمایا یشبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون اذا الشمس کورت۔ سورۃ ہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ النبا اور سورۃ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ جامعہ ترمذی۔ سورۃ الواقعہ کا کتابی ربط۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کی صفات ذوالجلال والاکرام کے ذریعے تصدیق اور تکذیب کرنے والوں سے سوالیہ اسلوب میں آیت ترجیح کے ذریعے مجادلہ تھا۔ یہاں سورہ واقعہ میں تصدیق کرنے والوں کی 2 قسمیں، السابقون اور اصحاب الیمین، اور ان کا اجر بتایا گیا۔ اس طرح تکذیب کرنے والوں کو ان کے انجام سے باخبر کیا گیا۔ پچھلی صورت تکذبان کا لفظ استعمال ہوا تھا، یہاں المکذبون کا لفظ استعمال ہوا۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین۔ سورۃ الواقعہ میں ترکیب المکذبون الضالون کا 2 مرتبہ استعمال۔ المکذبون الضالون جھٹلانے والے، گمراہ کا لفظ 2 مرتبہ اصحاب الشمال کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ آیات 51 اور 92۔ ان کے مقابلے میں المصدقین المہدیین ہوتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ کی تسبیح کا 2 مرتبہ حکم، 2 مرتبہ درمیان میں اور بالکل آخری آیت میں۔ فسبح باسم ربک العظیم آیت 74 اور 96 کے الفاظ خالص توحید کا مطالبہ کیا گیا۔ اللہ کی تسبیح کرو، یعنی اللہ کی بے عیبی کا اعتراف اور اظہار کرو کہ اس کی ذات ہر قسم کے ناقص صفات اور عیب سے بلند و بالا ہے۔ سورۃ الواقعہ کا نظم جلی۔ سورہ واقعہ 7 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 9۔ پہلے پیراگراف میں مناظر قیامت کے بعد انسانوں کے 3 گروہوں میں تقسیم کا ذکر ہے، اصحاب المشأمۃ، اصحاب المیمنہ والسابقون۔ ان میں سے 2 جنتی ہوں گے اور 1 دوزخی۔ خافضۃ رافعۃ کے الفاظ سے یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی کہ قیامت کے دن کی آفت بعض لوگوں کے لیے رافعۃ ثابت ہوگی، ان کے درجات بلند ہوں گے، اور بعض لوگوں کے لیے خافضۃ ہوگی اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ استغفر اللہ رافعۃ میں شامل کرنا۔ آیات 10 تا 26۔ دوسرے پیراگراف میں السابقون کے اخروی حالات بیان کیے گئے۔ یہ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، ان کی تواضع شراب، گوشت اور حوروں سے کی جائے گی۔ جنت میں کوئی لغو اور بیہودہ بات نہیں ہوگی، نہ کوئی گناہ کے کام ہوں گے، یہ ان کے نیک اعمال کی جزا ہوگی۔ آیات 27 تا 40۔ تیسرے پیراگراف میں اصحاب الیمین کے اخروی انعامات کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ لوگ پچھلوں اور اگلوں میں سے کثیر التعداد ہوں گے، ان کی تواضع پھلوں کے باغات میں کئی انعامات کے ساتھ کی جائے گی، ان کی بیویوں کو باکرہ بنا دیا جائے گا۔ چوتھا
پیراگراف آیات 41 تا 56 اصحاب الشمال کے جرائم گنوائے گئے۔ یہ شرک پر اصرار کیا کرتے تھے۔ کانوا یصرون علی الخنس العظیم آیت 46۔ یہ مترفین اور خوشحال تھے، منکر آخرت تھے، جھٹلانے والے گمراہ، ضالون المکذبون تھے۔ آخرت میں ان کے برے انجام کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ دوزخی زقوم کے درخت سے کھائیں گے اور کھولتے ہوئے پانی سے پیاس بجھانے کی کوشش کریں گے۔ استغفر اللہ۔ آیات 57 تا 74 پانچویں پیراگراف میں افاق و انفس کی 4 دلیلوں سے امکان آخرت پر استدلال کیا گیا۔ یہ منی جو تم ٹپکاتے ہو اس کے خالق تم ہو یا اللہ؟ اس سوال کے ذریعے انفسی دلیل فراہم کی گئی۔ اگلے 3 سوالوں کا مقصد اللہ کی قدرت اور ربوبیت کی افاقی دلیلیں فراہم کرنا ہے۔ یہ فصل جو تم بوتے ہو اس کے اگانے والے تم ہو یا اللہ؟ یہ پانی جو تم پیتے ہو اس کے نازل کرنے والے تم ہو یا اللہ؟ یہ آگ جو تم جنگل میں سلگاتے ہو اس سبز ٹہنیوں والے درخت کو تم نے اگایا ہے یا اللہ نے؟ آیات 75 تا 82 چھٹے پیراگراف میں بتایا گیا کہ قرآن کا تفصیلی تعارف۔ قرآن ایک بلند مرتبہ کلام الہی ہے، شیطانی القاء نہیں ہے۔ پاک فرشتوں کے علاوہ قرآن کو کوئی نہیں چھوتا۔ قرآن کے بارے میں مداحنت اور تکذیب کا رویہ بند کرو۔ آیات 83 تا 96 ساتویں اور آخری پیراگراف میں موت کے وقت انسان کی بے بسی کا نقشہ کھینچا گیا۔ موت کے وقت اور موت کے بعد اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، السابقون کا مختلف انجام بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں۔ مرکزی مضمون: قریش کی قیادت کو وارننگ دی گئی کہ قیامت کے دن کا انقلاب بعض لوگوں کو بلندی اور بعض لوگوں کو پستی عطا کرے گا۔ جھٹلانے والے گمراہوں المکذبون الضالون کے مقابلے میں تصدیق کرنے والے ہدایت یافتہ لوگوں المصدقون المہتدون کا انجام مختلف ہوگا۔ امکان قیامت کی افاقی، انفسی اور قرآنی دلیلوں کی روشنی میں تکذیب توحید اور آخرت اور مداحنت اور شرک چھوڑ کر توحید اختیار